ناظرین، جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ امریکہ کے سیکرٹری مارکو روبیو نے افغانستان سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی جو سو کالڈ گورنمنٹ ہے وہ اسٹیٹ اسپانسر ہے رانگ فل ڈیٹینشن کی، اور یہ جو افغانستان کی جو رجیم ہے یہ ٹیررزم کو ایز اے لیوریج استعمال کرتی ہے کنسیشنز کے لیے، اور پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ریلیز کیا جائے، جو کہ ان لافلی افغان طالبان نے جن کو پکڑا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے کرنٹ جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں، پاکستان کے اس کے اوپر کیا امپیکٹس ہوں گے، کس طرح سے پاکستان ونڈیکیٹ ہوا ہے اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور امریکہ کے جو اس سارے کانٹیکس میں افغانستان سے ریلیٹڈ کیا پالیسی چلتی چلی آ رہی ہے، یہ تمام باتوں کا احاطہ کرے گی یہ ویڈیو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے فارن سیکرٹری مارکو روبیو نے جو یہ ٹریول ایڈوائزری ایشو کی ہے لیول 4 کی، یعنی ہائیسٹ لیول ٹریول ایڈوائزری ہے، جس میں لوگوں کو بالکل منع کر دی انہوں نے امریکنز کو کہ وہ افغانستان جائے۔ عام طور پہ یہ بہت سویئر کیسز میں اس کو ایشو کیا جاتا ہے، ایسے کیسز میں جہاں پہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ کی کوئی رٹ نہیں ہوتی، جہاں پہ ٹیررزم ریمپنٹ ہوتا ہے اور بہت مشکل حالات ہوتے ہیں، جہاں پہ کسی کی بھی جان محفوظ نہیں ہوتی، اس کیس کے اندر یہ ڈپلومیٹک جو ہے یہ اسٹیپ لیا جاتا ہے۔ افغانستان کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر دنیا کی جتنی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم کو مہیا کر رہی ہیں، یا یو این کی طرح کی جو باڈیز ہیں، یا یورپین یونین ہے، وہ باقاعدہ طور پہ یہ بات پوری دنیا کو بتا چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر 20 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ رشیا کے فارن آفس کی رپورٹ کے مطابق 30,000 کے قریب دہشت گرد ہیں، جس میں سر فہرست تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP فتنہ الخوارج ہے، پھر اس کے بعد بلوچستان لبریشن آرمی BLA ہے، ISIS ہے، داعش، اس کے علاوہ القاعدہ ہے، اس کے بعد اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے نام سے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، پھر ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے نام سے یہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے اندر موجود ہیں، جو کہ صرف اس ریجن کے لیے نہیں، جو کہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ بے تحاشا رپورٹس پبلک ہو چکی ہیں اس بارے میں کہ افغان طالبان کس طریقے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر موجود دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، اور کس طریقے سے اسلحہ افغانستان کے اندر آتا ہے، یہاں پہ اس کو سٹور کیا جاتا ہے، اور پھر جب مڈل ایسٹ کے اندر دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن کے اندر جس افغان نے دہشت گرد کارروائی کی اب سے چند مہینے قبل، جس کا پوری دنیا نے جس کو نوٹس بھی کیا، وہ بھی اسی ایک ٹیرر نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو بھی ڈرٹی ورک ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ہاسٹائل وہ انٹیلیجنس ایجنسی جو دنیا میں امن نہیں چاہتی، جو دنیا میں فساد چاہتی ہیں، ان کا جو ڈرٹی ورک ہے وہ یہی افغان جو ہیں یہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک بڑی بہت عرصے سے ایک بہت اسٹرانگ وائس جو تھی وہ ریز ہو رہی تھی، اسپیشلی آفٹر ڈونلڈ ٹرمپ کیم ان ٹو پاور، کہ یہ جو پیسہ افغان طالبان کو دیا جا رہا ہے، جو ملینز آف ڈالرز امریکہ کی طرف سے ویکلی بیسس پہ افغان طالبان کے ہاں جا رہے ہیں، امریکہ کے اندر ایک بہت اسٹرانگ لابی تھی جو یہ بات کر رہی تھی کہ وہ پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ صرف دنیا کے باقی ممالک میں اس سے دہشت گردی وہ نہیں کریں گے افغان طالبان، وہ امریکہ کے اندر بھی دہشت گردی کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ایسے ہوا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈائلما یہاں پہ یہ ہے کہ امریکنز کی طرف سے جو پیسہ آ رہا تھا اور جو اسلحہ امریکنز یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو بھی استعمال کیا گیا دہشت گردی کرنے کے لیے پورے خطے کے اندر۔ اور آئرنی یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ سے بلیم کیا جاتا ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان، اور ہمارے بھی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو ٹرم ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ٹرم کبھی بھی آپ کو پاکستانی ڈسکورس میں نہیں نظر آئے گی۔ 2006 آن ورڈز جب یہ TTP بنی اور یہ سارے معاملات ہوئے تو بیسکلی اٹ واز امریکن تھے، رچرڈ ہالبروک تھا جس نے یہ ٹرم کو کوائن کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکنز یہ کہتے تھے کہ آپ TTP کے خلاف تو لڑ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، افغانستان میں وہ ایلیمنٹ جو پاکستان پہ حملے نہیں بھی کر رہا لیکن امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، آپ ان کے اوپر بھی جا کے اٹیک کریں۔ تو پاکستان کا ہمیشہ سے سنس 1947 پاکستان کا کلیئر سٹینس ہے کہ پاکستان صرف اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑے گا جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے، جو پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے۔ ان امریکنز، وہ اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس نے پاکستان کو فورس کرنے کے لیے ٹرم کوائن کی کہ جی پاکستان تو ایک گڈ طالبان ہے، ایک بیڈ طالبان ہے، اور ہم نے وہ ٹرم پھر اڈاپٹ کر کے شروع کر دی کہ جی پاکستان نے گڈ طالبان بیڈ طالبان بنا دیا۔
اور آج آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں مارکو روبیو کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ سپانسر جو ہے ان لافل ڈیٹینشن وہ افغانستان کی ریاست کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دہشت گردی کو بھی ایز اے لیوریج استعمال کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے خلاف۔ سو وہی امریکنز جو پہلے افغان طالبان کو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک پیسے دیتے رہے ہیں پچھلی ایڈمنسٹریشنز میں، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لافل ہو رہا ہے۔ سو گڈ طالبان تو بیڈ، اور بیڈ طالبان تو ایکچولی جنہوں نے نام دیا ان کو گڈ طالبان بیڈ طالبان کا، وہ امریکنز ہی تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کی پالیسی کے اندر گڈ طالبان بیڈ طالبان ہے۔ پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ کافی کلیئر ہے، وہ پہلے بھی تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے، ہم لڑتے رہیں گے، اور آج بھی یہی ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے۔ پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ بالکل کنسسٹنٹ ہے۔ سو آج بھی جو مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے یہ بات، پاکستان کا جو سٹینس ہے وہ ونڈیکیٹ ہوتا ہے، وہ ثابت ہوتا ہے، پاکستان کی بات ثابت ہوتی ہے۔ پاکستان بات ہی یہ کر رہا ہے کہ یہ ایک فورن پالیسی کا ٹول بنایا ہوا ہے۔ چند ممالک ہیں دنیا میں، 3 اس وقت آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے۔ انڈیا آپ دیکھیں وہ دہشت گردی کا استعمال کرتا ہے پوری دنیا کے اندر اپنی فورن پالیسی، ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر، اوتار سنگھ کھانڈا کا مرڈر، امریکہ کے اندر گرونت سنگھ پنو کے اوپر اٹیک، آسٹریلیا کے اندر سکھ کمیونٹیز کے اوپر اٹیک۔ فورن پالیسی کا ٹول ہی وہ یہ استعمال کرتے ہیں دہشت گردی، یعنی ٹی ٹی پی BLA کی دہشت گردی پاکستان میں کروانا، دے ڈپلوائے اٹ ایز اے ٹول آف فورن پالیسی۔ دوسرا ملک اسرائیل ہے، آپ نے دیکھا کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر وہ دہشت گردی کا استعمال کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی کو ٹو کرنے کے لیے۔ اور تیسرا یہ افغان طالبان ہیں، ان سے آپ جو مرضی بات کر لیں، انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے، انہوں نے بزنس ڈیل کرنی ہے، انہوں نے اکنامک ڈیل کرنی ہے، انہوں نے کوئی فورن پالیسی کنسیشن دنیا میں کہیں سے بھی لینا ہے، ان کے پاس بھی ایک ہی ٹول ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کروا رہے ہیں، پوری دنیا میں بھی کروا رہے ہیں دہشت گردی۔ سو پاکستان تو ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہے، اور پاکستان اس بارے میں بالکل بھی کنفیوز نہیں رہا، اسپیشلی فار دا پاسٹ 3 ایئر جب سے افغان طالبان جو ہیں اقتدار میں آئے ہیں۔ پاکستان تو باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کو ایز اے لیوریج استعمال کر رہے ہیں۔ گلیڈ کے امریکنز کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ امریکہ فرسٹس جو ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین والے، وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کے ہی یہ آئے تھے کہ ہم بیرونی جنگوں سے خود کو نکالیں گے، اور ہم جو ہے امریکہ کا پیسہ ویسٹ نہیں ہونے دیں۔ تو ملینز آف ڈالرز جو ہیں یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ سیرا ایڈمز ایکس CIA آپریٹو ہیں، بڑی ووکل ہیں ان پیسوں کے بارے میں جو امریکہ سے افغانستان کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ کہہ چکی ہیں کہ انہی پیسوں کا استعمال کیا جائے گا امریکہ کے اندر دہشت گردی کروانے کے لیے، جو کہ القاعدہ اور افغان طالبان کے جو افیلیٹ گروپس ہیں ISIS داعش ہے وہ کریں گے۔ دس از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ جو مارکو روبیو نے کہا ہے۔ نارملی اس طرح کی جو ٹریول ایڈوائزری ہوتی ہے یہ اس کو فالو کرتی ہیں پھر سینکشنز۔ امریکہ کی سینکشنز یا امریکہ کی طرف سے ان کو صرف جو ایڈ آ رہی ہے وہ آنا بند ہو جائے، تو اس کے بعد افغان گورنمنٹ کا یا افغان طالبان کا وہی حال ہوگا جو 1990s کے اندر سول وار کے دوران تھا، کہ جب آپ پوری ایک بوری پیسوں کی لے کے جاتے تھے تو آپ کو ایک ڈبل روٹی ملتی تھی۔ افغانستان کے اندر جو یہ بات کی جاتی تھی دا سول وار دیٹ از گوئنگ آن 90s کے اندر، اس نے افغانستان کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا سوویت انویژن نے نہیں پہنچایا۔ تو آلریڈی ایک فریجائل ولنریبل اکانومی کے اوپر اگر اس طرح سے امریکنز کی سینکشنز لگنا شروع ہو جائیں تو افغانستان کے لیے پرابلمز بہت زیادہ انکریز ہوں گی۔ اور یہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے افغانستان کی عوام کے لیے کہ افغان طالبان وانٹس ٹو اسٹے ان پاور۔ یہ جو 10-15 کے قریب لوگ ہیں یہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا موٹیو یہی مجھے نظر آ رہا ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، رول کرنا چاہتے ہیں، چاہے انہیں کھنڈروں کے اوپر ہی رول کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے وہ اکنامکلی اپنے ملک کو ڈسٹرائے کر دیں، چاہے جیو پولیٹیکلی ڈسٹرائے کر دیں، چاہے دہشت گردی کو افغانستان میں۔ یہ صرف اور صرف اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے اقتدار میں رہنے کی ہوس اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے ریجنل اور افغانستان کے اندر بھی۔ پاکستان زندہ باد۔